آپ وہی ہیں نا جو اللہ کی طرف سے کسی نشانی کسی تسلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں اداسیاں غم ایسے ہیں کہ کوئی ان کا مداوع نہیں کر سکتا۔ آپ نے دنیا آزما دیکھی ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے راستے کا ایک کانٹا بھی ہٹا سکے۔ کوئی نہیں ہے جن کے الفاظ آپ کو تسلی دے سکیں، اور آپ بہت مایوس ہو گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کے لیے کیسے تسلی بھرے الفاظ بھیجے ہیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ سورج جو ہر صبح طلوع ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہر شام غروب ہوتا ہے، یہ چاند جو ہر رات اپنا منہ ہمیں دکھاتا ہے، کیا یہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ بلا وجہ نہیں نا۔ یہ اللہ ہے جو ان کو ہر روز ڈباتا ہے، ہر روز ابھارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں۔ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، لیکن سورج کا غروب ہونا اور رات کا آنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ سوچیں اگر رات نہ ہوتی تو ہم آرام کب کرتے، کب سکون ملتا؟ رات ہمیں ہمارے اگلے دن کے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ رات ہماری نیند کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم اگلے دن کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو کیا آپ کو زندگی کے تاریک لمحے آپ کو لگتا ہے آپ کو گرانے کے لیے ہیں، آپ کو تھکانے کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب آپ سب سے زیادہ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ مشکل اور تاریکی کے لمحات میں آپ کو پتہ ہے اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ سکون اور انرجی لینے کے سب سے اہم لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تخلیق ہوتی ہے اس کا ایک خاص مقصد لازمی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تخلیق کسے کہتی ہیں؟ کسی مادے سے کسی چیز کا بننا، جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، ہماری تخلیق کا مادہ مٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تخلیق مادے کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب مادے کے بغیر کچھ بنتا ہے تو وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، لیکن اگر تخلیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کسی نہ کسی چیز میں کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ نیا وجود میں آ رہا ہے۔